غالب کی شاعری میں نشاتیہ رنگ۔ تعارف۔ انسانی زندگی میں نشاط و غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کوئی شخص اس کرۂ ارض پر ایسا نہیں ہوگا جس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں یا پھر صرف غم ہی غم۔ لہٰذا شاعری میں بھی ان دونوں جذبات یعنی نشاط اور غم کا اظہار ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ میر جیسا حزن و ملال کو پیش کرنے والا شاعر نشاتیہ رنگ کے کیسے کیسے اشعار کہتا ہے، دیکھیے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ساد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کے چھوڑ دیے۔ ساد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کے چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ مقدور تک تو ضبط کروں ہوں پہ کیا کروں، مقدور تک تو ضبط کروں ہوں پہ کیا کروں، منہ سے نکل ہی جاتی ہے ایک بات پیار کی۔ ولی سے لے کر میر، درد، سودا، مصفی، جرت، انشا، جلیل، رند اور بعد میں مومن، ذوق، غالب اور شیفتہ سے لے کر آج تک کے شعراء اس مضمون یعنی نشاط یا غم دونوں کو اپنی شاعری میں باندھتے اور نبھاتے آئے ہیں۔ مرزا غالب نے بھی اپنی شاعری میں غم کے پہلو بپہلو بلکہ کہیں کہیں غم سے بھی نشاط کا جام کشید کر کے پیش کیا ہے۔ غالب نے اپنی شاعری میں مختلف افکار اور فلسفے کو پیش کیا ہے، زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اور کائنات کے مختلف رنگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اسی طرح انسانی جذبے کے دونوں رخ یعنی نشاط اور غم کو بڑی ہی شدت کے ساتھ محسوس کیا اور پھر انہیں اپنی تخلیقی قوت سے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ اس موڈول میں غالب نے جس طرح سے انسانی زندگی کے نشاتیہ رنگ کو اپنی شاعری میں پیش کیا اسے دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ان کے شعروں کی تشریح و تعبیر کی روشنی میں یہ واضح کیا جائے گا کہ آخر انہوں نے نشاط اور خوشی کے پہلو کس کس طرح پیدا کیے۔ غم اور نشاط دونوں کو ضم کر کے بھی غالب نے نشاط کی جہت پیدا کرنے کا نمونہ پیش کیا ہے اور بالکل ہی انوکھے انداز میں کیا ہے۔ نشاط کا مفہوم کیا ہے؟ نشاط سے مراد ہے خوشی، شادمانی، مسرت وغیرہ۔ انسان اپنی زندگی میں ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ دونوں جذبات کے پیچھے مختلف محرکات ہوتے ہیں۔ شاعری میں بھی چونکہ انسانی جذبات ہی کی پیشکش ہوتی ہے، اس لیے نشاط اور غم دونوں کی کارفرمائی ناگزیر طور پر ہوتی ہے۔ کسی بھی شاعر نے صرف نشاط یا صرف غم کو پیش نہیں کیا، بلکہ دونوں ہی پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاں نشاتیہ رنگ غالب ہو، کسی کے ہاں المیہ یا غم سے بھرا ہوا جذبہ زیادہ غالب ہو۔ غالب کی شاعری کا نشاتیہ رنگ۔ غالب کہتے ہیں، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ مرنے میں جینے کا مزہ تلاش کرنا غالب کا انوکھا طرز ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ زندگی کی اہمیت و معنویت یا پھر اس کا مزہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ آخرکار موت کا سامنا کرنا ہے۔ غالب
دعویٰ اور دلیل یا پھر اپنی ایک تھیسس قائم کر کے شعر کہتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی منطق ضرور ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے عالیہ مسرور نے کہا تھا کہ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا، یعنی یہ کہ غالب صرف دل کی شاعری نہیں کرتے بلکہ اس میں ان کی فکر اور ان کا طرز استدلال بھی ہوتا ہے۔ خوشی، مسرت، فرحت و شادمانی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ محبوب کے حسن کا ذکر ہو یا عشق کی واردات کا، نارنگی کائنات کا بیان ہو یا پھر رقص و سرود کی محفلوں کا، مصوری اور مجسمہ سازی کو پیش کیا جائے یا پھر زندگی کے کسی جذبے کا نشاتیہ رنگ کسی بھی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ آئیے غالب کے چند اشعار دیکھتے ہیں۔ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، گردش رنگ چمن ہے ماہ و سال عندلیب، ہر غنچۂ گل صورت یک قطرہ خوں ہے، ہر غنچۂ گل صورت یک قطرہ خوں ہے، دیکھا ہے کسو کا جو ہے نا بستہ سرانگشت، گل کھلے غنچے چھٹکنے لگے اور صبح ہوئی، گل کھلے غنچے چٹکنے لگے اور صبح ہوئی، سرخوش خواب ہے وہ نرگس مخمور ہنوز۔ غور کیجئے کہ غالب نے کس طرح سے نشاط کی جہتوں کو پیش کیا ہے۔ اپنی عمر حسن یار کی بہار میں صرف کر کے رنگ چمن کے بدلنے کو ماہ و سال عندلیب کے مترادف سمجھنا، پھول کے غنچے کو قطرہ خوں اور پھر محبوب کی مہندی لگی ہوئی انگلی کے پور سے اس کا انسلاک پیدا کرنا، اور پھر اس طرح یہ منظر پیش کرنا کہ غنچے چٹکنے لگے، پھول کھل گئے، صبح ہو گئی، لیکن میرا محبوب نرگس مخمور ہے، وہ اب بھی محو خواب، سرخوش خواب ہے۔ یہ تمام جہتیں غالب کے نشاتیہ طرز فکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ غالب خود بھی کہہ چکے ہیں، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں۔ یہاں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ابھرتا ہے کہ غالب کی جو نغمہ سنجی ہے نشاط تصور کی گرمی کے سبب ہے، یعنی ان کی نغمہ سنجی ان کے افکار یا پرواز تخیل کے سبب پیدا ہونے والے نشاط کی گرمی سے ہے۔ یہاں عندلیب کی مناسبت سے ہی نغمہ سنجی کا استعمال ہوا ہے۔ یوں ہی دیکھا جائے تو غالب کی فکر کے جو مختلف زاویے ہیں ان کے جوہر تبھی کھلتے ہیں جب ان کی گہری قرأت کی جاتی ہے۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے، سچ کہتے ہو خود بین و خود آرا ہوں نہ کیوں، سچ کہتے ہو خود بین و خود آرا ہوں نہ کیوں ہوں، بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے، ایک ایسا محبوب میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے جس کی پیشانی آئینے کی طرح چمک رہی ہے، اور ایسی صورت میں اگر میں خود بینی اور خود آرائی سے کام لے رہا ہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ آئینہ کے سامنے ہی تو آدمی سجتا اور سنورتا ہے، اس میں بھی سرخوشی، مسرت اور شادمانی کے لمحے ہیں۔ اسی طرح جب غالب حسن تقابل سے کام لے کر محبوب کی جلوہ گاہ اور بہشت کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں تو بہجت و شادمانی کا ایک نیا زاویہ سامنے آتا ہے۔ شعر ملاحظہ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست،
سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ غالب کے نزدیک محبوب کی جلوہ گاہ بہشت سے کم نہیں، غالب کے لیے یہی جائے نشاط ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں ساغر جم پر جام سفال یعنی مٹی کا جام یا پیالہ کو فوقیت دی ہے۔ اس لمحہ نشاط کی توثیق کے لیے استدلال یہ ہے کہ ساغر جم تو ایک ہی ہے، لیکن جام سفال کا حصول مشکل نہیں، جب بھی ٹوٹ جائے بازار سے دوسرا جام سفال لایا جا سکتا ہے۔ غالب نے نشاط کو غمکدے سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غم و الم کے مضمون کو بھی انہوں نے کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس سے نشاط اور فرحت و شادمانی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں۔ اس نوع کے چند شعر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، دوام کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا۔ وہی ایک بات ہے جو یہاں نفس وہاں نکھت گل ہے، وہی ایک بات ہے جو یہاں نفس وہاں نکھت گل ہے، چمن کا جلوہ باعث ہے میری رنگی نوائی کا۔ گر کیا ناسے نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، گر کیا ناسے نے ہم کو قید اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق انداز چھٹ جائیں گے کیا؟ عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا۔ غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، خوں کیا ہوا دیکھا گم کیا ہوا پایا۔ مذکورہ والا اشعار کی تشریح و تعبیر کی یہاں ضرورت نہیں۔ ان شعروں میں نشاط اور غم یا افسردگی یا ناکامی خواہ و زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کے حوالے سے ہو یا پھر واردات عشق کے حوالے سے، غالب کے لیے تو وہ لمحہ بھی عید نگاہ سے کم نہیں جب مقتل میں قاتل اس کے قتل کو آتا ہے، اور یہ بھی ان کے بے اختیار عشق کے جذبے کے سامنے تلوار کے سینے سے اس کا دم نکلا پڑتا ہے۔ دم شمشیر اس کے پانی یا کاٹنے کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نوع کے دو اشعار یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ اس سے آگے مگر اسی کے مماثل غالب کا ایک دوسرا زاویہ نشاط بھی ملاحظہ کیا، لیکن پہلے تو وہی اشعار ایک ہی غزل کے جن میں متضاد رویوں کے درمیان نشاط کی جستجو کی گئی ہے، پھر اس کے بعد اسی غزل کے وہ اشعار جس میں نشاط اور فرحت و شادمانی کے عوامل سیدھے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ آئیے پہلے مذکورہ متضاد رویوں والے اشعار دیکھیں۔ کرتا ہوں جمع پھر جگر
لخت کو، کرتا ہوں جمع پھر جگرے لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت میزگاں کیے ہوئے، پھر گرم نالہ ہائے شرر بار ہے نفس، پھر گرم نالہ ہائے شرر بار ہے نفس، مدت ہوئی ہے سیر چراغاں کیے ہوئے، پھر بھر رہا ہوں خامے مژگاں بخون دل، پھر بھر رہا ہوں خامے مژگاں بخون دل، سازے چمن درازیے داماں کیے ہوئے۔ اب دوسری قسم کے اشعار ملاحظہ کر لیجئے جن میں کہ نشاط غم کدے سے یا غم کے پہلو سے نہیں نکلتا، بلکہ اس کا طرز اظہار تقریباً سیدھا اور براہ راست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکالا جانا چاہیے کہ ایسے میں غالب کی تخلیقیت کہیں سے ماند پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ وہی چمک، وہی روانی، وہی برجستگی جو شعر غالب کی صفات ہیں یہاں بھی نظر آتی ہے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے، مانگے ہے پھر کسی کو لب بام پر ہوس، مانگے ہے پھر کسی کو لب بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ محبوب کو مہمان کرنا، جوش شراب سے محفل کو چراغاں کرنا، یا یہ آرزو یا ہوس کہ محبوب اپنی زلفیں بکھرائے ہوئے چھت پر آئے، ایک ایسے محبوب کو تاکنا جس پر ابھی ابھی بہار آئی ہو، یا پھر یہ خواہش کہ کاش فرصت کے ایسے لمحات ملتے کہ محبوب کے تصور میں ہی بیٹھے رہتے، یہ اور ایسے نہ جانے کتنے زاویے غالب کی شاعری میں ملیں گے جو ان کے نشاطیہ رنگ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اپنی قسمت اور تقدیر سے ہمیشہ ہی شکایت رہی، اور یہ بھی کہ انہیں یہ دعویٰ بھی رہا کہ ان میں شدت غم کے برداشت کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ فلک سے انہیں ہمیشہ شکایت رہی۔ اس نوع کے بھی چند شعر ملاحظہ کر لیں تاکہ ان کے میلان طبع کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ نام کا میرے ہے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا، نام کا میرے ہے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا، کام میں میرے ہے وہ فتنہ کہ برپا نہ ہوا۔ در خور قہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، در خور قہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، پھر غلط کیا ہے کہ ہمسا کوئی پیدا نہ ہوا۔ میرے غم خانے کی قسمت جب رقم ہونے لگی، میرے غم خانے کی قسمت جب رقم ہونے لگی، لکھ دیا من جملہ اسباب ویرانی مجھے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے، ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ غالب کی سرخوشی یا نشاط اور کرب کی ہم آمیزی سے منظرنامہ تیار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں دلکش بھی ہے اور لائق توجہ بھی۔ پروفیسر شمیم حنفی اپنے ایک مضمون غالب اور نشأت ثانیہ میں لکھتے ہیں، نشاط اور کرب کا یہ ہولناک امتزاج عجیب بات ہے کہ ہندوستانی نشأت ثانیہ کے دور میں ایک غالب کو چھوڑ کر اردو کیا ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ادب میں بھی کہیں اور نہیں ملتا انکوٹ۔ شمیم حنفی صاحب آگے لکھتے ہیں، وہ زندگی کے ہر مظہر، ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی الجھنوں کو سلجھانے کا تقاضا کرتے ہیں،
جو اس غم سے جس کی وسعت آفاق گیر ہے اپنے نشاط کا تجزیہ کرتے ہیں تو ایک طرح کہ ایک دکھ کا دیا انہیں راستہ دکھاتا جاتا ہے۔ ایسے اشعار بہت ہیں، لیکن ان میں سے بھی نشاط اور مسرت کے پہلو غالب نکال ہی لیتے ہیں۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب وہ پتھر سے زخمی ہونے پر نمک کی آرزو رکھتے ہیں، بلکہ اس نمک کے فقدان پر انہیں افسوس ہوتا ہے۔ زخم پر چھڑکے کہاں طفلان بے پرواہ نمک، زخم پر چھڑکے کہاں طفلان بے پرواہ نمک، کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک۔ چھوڑ کر جانا تنے مجروح عاشق، حیف ہے، چھوڑ کر جانا تنے مجروح عاشق، حیف ہے، دل طلب کرتا ہے زخم اور مانگے ہے اعضا نمک۔ میں یہاں پروفیسر شکیل الرحمان کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، نشاط کا شاعر یادوں کو دل فریب طلسمی خوابوں کی صورتیں دیتا ہے اور انتہائی پرکشش خوابناک فضاؤں کی تخلیق کرتا ہے۔ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ تخلیقی فنکار نے اپنی شخصیت کے سوز و گداز اور اپنے لہجے کی شادابی اور تابناکی سے ان روایات کو اس شدت سے متحرک اور سرگرم کیا ہے۔ نشاطیہ رجحان جمالیاتی وحدت میں بھی جمالیاتی آسودگی اور انبساط پانے کے لیے مسترب ہے اور اس کے 100 انداز اور طریقے ڈھونڈتا ہے۔ نشاط کے لمحے ان کے قصائد میں بھی مل جاتے ہیں۔ میں ہی پھر کیوں نہ میں پیے جاؤں، غم سے جب ہو گئی ہو زیست حرام۔ بوسہ کیا، بوسہ کیسا، یہی غنیمت ہے، بوسہ کیسا یہی غنیمت ہے کہ نہ سمجھیں وہ لذت دشنام۔ مرزا غالب نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا رقص و سرود اور مصوری و موسیقی سے بھی اپنی شاعری کو روشن کیا ہے۔ مصوری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو غالب نے رنگوں کا اور بالخصوص سرخ رنگ، خواہ وہ آتش ہو، خون جگر ہو، شمع بزم ہو، چراغاں یا سرو چراغاں، جلوہ گل ہو یا تسبیح مرجاں ہو، انگشت حنائی ہو، غنچہ و گل ہو یا ایسے دوسرے تلازمے، غالب کی غزلوں میں مصوری یا پھر موسیقی اور رقص کے عوامل اور نقوش کی کمی نہیں جو ان کے رنگ نشاط کو واضح کرتے ہیں۔ آخر میں چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن سے غالب کے نشاطیہ رنگ اور ان کی مختلف جہتوں کو سمجھنے میں مدد ملے۔ بیاں کیا کیجئے بیداد کاوش ہائے مژگاں کا، بیاں کیا کیجئے بیداد کاوش ہائے مژگاں کا، کہ ہر ایک قطرہ خون، کہ ہر ایک قطرہ خون دانہ ہے تسبیح مرجاں کا۔ اچھا ہے سر انگشت حنائی کا تصور، اچھا ہے سر انگشت حنائی کا تصور، دل میں نظر آتی ہے تو ہے ایک بوند لہو کی۔ شب کو وہ گل باغ میں تھا جلوہ فرما اے اسد، شب کو وہ گل باغ میں تھا جلوہ فرما اے اسد، داغ مہ جوش چمن سے لامہ ہو گیا، داغ مہ جوش چمن سے لامہ ہو گیا۔ نگہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، نگہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، ہے چراغاں خس و خاشاک گلستاں مجھ سے۔ چار موج اٹھتی ہے طوفان طرب سے ہر سو، چار موج اٹھتی ہے طوفان طرب سے ہر سو، موج گل، موج شفق، موج صبا، موج شراب۔ ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، لرزے ہے موج میں تیری
رفتار دیکھ کر۔ خود نشاط و سرخوشی ہے آمد فصل بہار، خود نشاط و سرخوشی ہے آمد فصل بہار، آج ہر سیل رواں عالم میں موجے بادہ ہے۔ خلاصہ، انسان اپنی زندگی میں ہنستا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ دونوں جذبات کے پیچھے مختلف محرکات ہوتے ہیں۔ شاعری میں بھی چونکہ انسانی جذبات ہی کی پیشکش ہوتی ہے، اس لیے نشاط اور غم دونوں کی کارفرمائی ناگزیر طور پر ہوتی ہے۔ کسی بھی شاعر نے صرف نشاط یا صرف غم کو پیش نہیں کیا، بلکہ دونوں ہی پہلوؤں کو اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ خوشی، مسرت، فرحت و شادمانی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ محبوب کے حسن کا ذکر ہو یا عشق کی واردات کا، نرنگی کائنات کا بیان ہو یا پھر رقص و سرود کی محفلوں کا، مصوری اور مجسمہ سازی کو پیش کیا جائے یا پھر زندگی کے کسی جذبے کا نشاط یا رنگ کسی بھی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ آئیے غالب کے ان چند اشعار کو پھر سے دیکھیں۔ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، گردش رنگ چمن ہے ماہ و سال عندلیب، ہر غنچہ گل صورت یک قطرہ خوں ہے، ہر غنچہ گل صورت یک قطرہ خوں ہے، دیکھا ہے کسو کا جو ہے نا بستہ سرانگشت، گل کھلے غنچے چٹکنے لگے اور صبح ہوئی، سرخوش خواب ہے وہ نرگس مخمور ہنوز۔ غور کیجئے کہ غالب نے کس طرح سے نشاط کی جہتوں کو پیش کیا ہے۔ اپنی عمر حسن یار کی بہار میں صرف کر کے رنگ چمن کے بدلنے کو ماہ و ساہ عندلیب کے مترادف سمجھنا، پھول کے غنچے کو قطرہ خوں اور پھر محبوب کی مہندی لگی ہوئی انگلی کے پور سے اس کا انسلاک پیدا کرنا، اور پھر اسی طرح یہ منظر پیش کرنا کہ غنچے چٹکنے لگے، پھول کھل گئے، صبح ہو گئی، لیکن میرا محبوب اب بھی محو خواب ہے۔ غالب نے نشاط کو غمکدے سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غم و الم کے مضمون کو بھی انہوں نے کچھ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس سے نشاط اور فرحت و شادمانی کی کرنیں پھوٹنے لگتی ہیں۔